سلیمان کی زندگی کے سب سے تاریک باب کا آغاز ہوتا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ طاقت اور خاندان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لیکن خرم کے اپنے بیٹے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ جب سلیمان مرے گا تو ان شہزادوں میں سے ایک سلطان بنے گا، اور وہ سلطان باقی سب کو مار دے گا۔ اگر مصطفیٰ سلطان بنتا تو خرم کے بیٹے مارے جاتے۔ سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ مصطفیٰ بے صبر ہو رہا ہے، وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ فارس میں مہم کے دوران سلیمان نے مصطفیٰ کو اپنے کیمپ ایریگلی میں طلب کیا۔ یہ ایک جال ہے، سلطان تمہیں مارنا چاہتا ہے، دور رہو، مت جاؤ۔ لیکن مصطفیٰ اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا باپ اسے نقصان پہنچائے گا۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ عظیم الشان سلیمان، کس طرح سے ایک سلطان نے پوری دنیا میں ایک اعلان کرا دیا کہ سلطنت عثمانیہ اب دنیا کی سپر پاور ہے۔ پوری دنیا کے فیصلے اب سلطنت عثمانیہ کرے گی، جس کے نام سے یورپ تھر تھر کانپتا تھا، جس کے نام سے انصاف اور عدل کی یقین دہانی ہو جایا کرتی تھی، جس کی رعایا اسے قانونی، عادل، منصف کے طور پر جانتی تھی، جس نے اپنی روایات کو توڑا دوستی کے لیے، محبت کے لیے، اور پھر اپنے تخت کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے اسی دوستی کو قربان کر دیا۔ اس کی بہت سی آزمائشیں بھی باقی ہیں، وہ لے کر آج آپ کی خدمت میں عظیم الشان سلیمان کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جناب، آگے کیا ہوا، اس کے بڑھاپے میں اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، آج اس پر بات ہوگی۔ تو حضور عظیم الشان سلیمان کا تیسرا اور آخری باب آج آپ کی خدمت میں۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سال گزرتے رہے، سلیمان بوڑھا ہوتا گیا، اس کے بیٹے بڑے ہوتے گئے۔ یہاں سے سلیمان کی زندگی کے سب سے تاریک باب کا آغاز ہوتا ہے، وہ باب جو یہ ثابت کرتا ہے کہ طاقت اور خاندان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ باب جو ہمیں سلطان ہونے کی خوفناک قیمت سے آشنا کراتا ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ، سلیمان کا سب سے بڑا بیٹا، وہ سب کچھ تھا جو ایک عثمانی شہزادے کو ہونا چاہیے۔ لمبا، اونچا، خوبصورت، جنگ میں بہادر، انتظامی امور کا ماہر، جنیسری اسے پسند کرتے تھے، اس پہ جان نچھاور کرتے تھے، رعایا اسے پسند کرتی تھی۔ اس نے صوبوں پر حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ عظمت اس کی تقدیر لگتی تھی، اگلا سلطان بننا اس کا مقدر لگتا تھا۔ لیکن خرم کے اپنے بیٹے بھی بڑے ہو رہے تھے، سلیم، بایزید، جہانگیر، اور خرم عثمانی قانون کو سمجھتی تھی۔ جب سلیمان مرے گا تو ان شہزادوں میں سے ایک سلطان بنے گا، اور وہ سلطان باقی سب کو مار دے گا۔ اگر مصطفیٰ سلطان بنتا تو خرم کے بیٹے مارے جاتے، سب کے سب۔ تو ایک بار پھر سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ مصطفیٰ بے صبر ہو رہا ہے، مصطفیٰ صفیوں سے خط و کتابت کر رہا ہے۔ جنیسری اسے بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں، وہ آپ کے زندہ رہتے ہوئے اسے سلطان قرار دے سکتے ہیں۔ وہ بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اور سلیمان اب 50 کی دہائی میں شاید یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس کے اپنے والد نے اس کے دادا کو کیسے زبردستی معزول کیا تھا، سرگوشیوں پر یقین کرنے لگا۔ یا شاید اس نے صرف یہ حساب لگایا کہ مصطفیٰ کی بہترین کارکردگی ہی اسے اس کے لیے خطرہ بناتی ہے۔ 1553 میں فارس میں مہم کے دوران سلیمان نے مصطفیٰ کو اپنے کیمپ ایریگلی میں طلب کیا۔ پیغام میں کہا گیا، آؤ، مجھے فوجی معاملات پر تم سے مشورہ کرنا ہے۔
مصطفیٰ کے مشیروں نے اس سے نہ جانے کی التجا کی. یہ ایک جال ہے، سلطان تمہیں مارنا چاہتا ہے، دور رہو، مت جاؤ. لیکن مصطفیٰ اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا باپ اسے نقصان پہنچائے گا. اس نے کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں جاؤں گا، انکار کرنا تو اقبال جرم ہوگا. 6 اکتوبر 1553 کو شہزادہ مصطفیٰ اپنے والد کے خیمے میں داخل ہوا. سلیمان ایک پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی یا شاید اتنی بے رحمی نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر دیکھ سکے. بہرے گونگے جلاد پردوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے. مصطفیٰ نے ان سے لڑنے کی کوشش کی. وہ ایک مضبوط نوجوان تھا، ایک جنگجو تھا. اس نے اپنے والد کو پکارا، بابا بابا بابا. لیکن سلیمان خاموش رہا. اس نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے اس کا گلا کمان کی ڈوری سے گھونٹ دیا. وہ شہزادہ جسے سلطان بننا چاہیے تھا اپنے باپ کے خیمے میں بے جان پڑا تھا، اپنے ہی باپ کے حکم پر قتل. اس کی رحم کی پکار انسنی رہ گئی. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، جنگ میں نہیں، برابر کے منصفانہ مقابلے میں نہیں، پیچھے سے وار کر کے، غداری سے، دھوکے سے. جب جنیسریوں کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا. وہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. انہوں نے گرینڈ وزیر رستم پاشا جو خرم کا داماد بھی تھا اس کو مورد الزام ٹھہرایا. انہوں نے سلطان کو اس کے عارضی برطرفی پر مجبور بھی کیا کہ اس کو وزیر اعظم کو سائٹ پہ کرو. لیکن انہوں نے سلیمان کو براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا. وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، وہ اب بھی سلطان تھا. لہٰذا انہوں نے سرکاری کہانی قبول کر لی. مصطفیٰ غداری کی سازش کر رہا تھا. لیکن ایک شخص تھا جو اسے قبول نہ کر سکا، جس کا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا. جہانگیر، جسمانی نقص کے ساتھ پیدا ہونے والی حساس روح. شہزادہ جہانگیر سلیمان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. سلیمان اور خرم کا ایک نقص کے ساتھ پیدا ہوا ایک نرم مزاج روح، ایک نوجوان جو اپنے ستیلے بھائی مصطفیٰ سے بے حد محبت کرتا تھا. مصطفیٰ کی پھانسی کے چند مہینوں کے اندر جہانگیر مر گیا. سرکاری وجہ بیماری تھی، لیکن سب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. وہ غم سے مارا گیا، ٹوٹے ہوئے دل کے ہاتھوں مارا گیا. 1 سال کے اندر سلیمان نے اپنے 6 بیٹوں میں سے 2 کو کھو دیا. 2 بیٹے محمد اور عبداللہ پہلے ہی بیماری کے ہاتھوں مر چکے تھے. باقی اب بس 2 بیٹے بچے تھے. لیکن خونریزی کا یہ کھیل یہاں ختم نہیں ہوا. 1559 میں خرم کا انتقال ہو گیا. اپنے زندہ بچ جانے والے بیٹوں سلیم اور بایزید دونوں کو اپنی رہنمائی سے مرحوم چھوڑ کر وہ مر گئی. دونوں شہزادے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. خانہ جنگی شروع ہو گئی. سلیمان نے سلیم کا ساتھ دیا جو کم قابل لیکن زیادہ فرما بردار تھا. 1560 میں کونیا کی جنگ میں بایزید کو شکست ہوئی. بایزید اپنے 4 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ فارس فرار ہو گیا. وہاں کے شاہ سے پناہ طلب کر لی. 2 سال تک وہ جلا وطنی میں رہا، اس امید پر کہ اس کا باپ اسے معاف کر دے گا. سلیمان نے بایزید کی واپسی کے لیے شاہ کے ساتھ مذاکرات کیے. اسے صلح کے لیے نہیں، اسے پھانسی دینے کے لیے. 1561 میں بایزید اور اس کے 4 بیٹے، سلیمان کے پوتے، ان سب کو سلیمان کے حوالے کر دیا گیا اور سلیمان نے 5 کو پھانسی کا حکم سنا دیا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلیمان اپنے 6 میں سے 4 بیٹوں سے زیادہ دیر تک زندہ رہا. نعمت اور عبداللہ بیماری سے مر گئے. مصطفیٰ کو پھانسی دے دی گئی. جہانگیر غم سے مر گیا. بایزید اور اس کے بچوں کو بھی پھانسی دے دی گئی. صرف سلیم باقی رہا. سلیم نشئی، سلیم شرابی، سلیم نااہل، سلیم کمزور. سلیم بس ایک بیٹا بچا. وہ بیٹا جسے سلطان بننا چاہیے تھا مر چکا تھا، اور وہ بیٹا
جسے کبھی حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی، زمین کی سب سے بڑی سلطنت کا وارث بن چکا تھا۔ تاریخ ستم ظریفیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مصطفیٰ کی موت اور سلیم کی جانشینی سلیمان کی زندگی کی سب سے بڑی ستم ظریفی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ زندہ رہتا تو سلطنت عثمانیہ کا، اسلام کا، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوتا، یا اگر سلیمان خرم سے ہی نہ ملتا تو کیا ہوتا۔ خیر، یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ لیکن جب سلیمان کی ذاتی زندگی المیے سے گھری ہوئی تھی، اس کا خاندان خون اور غداری میں ڈوب چکا تھا، تو اس کی سلطنت نے ایک ثقافتی انقلاب برپا کر دیا جس کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں بنتی۔ اس کے چیف آرکیٹیکٹ معمار سنان نے اپنی طویل کیریئر کے دوران 300 سے زیادہ عمارتیں ڈیزائن کی۔ مساجد، پل، سکول، ہسپتال، آبی گزرگاہیں، عثمانی ذہانت کی یادگاریں، اور ان میں سب سے عظیم سلیمانیہ مسجد تھی جو 1558 میں مکمل ہوئی۔ اگر آپ کبھی استنبول کا سفر کریں تو اس مسجد کا دورہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب اپنے عروج پر کیا کچھ کر سکتی تھی۔ اندرونی حصہ وسیع ہے، پھر بھی ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ سینکڑوں کھڑکیوں سے چھن چھن کر روشنی مسجد میں داخل ہوتی ہے تو ایک خوبصورت، انتہائی خوبصورت سما پیدا ہو جاتا ہے۔ تناسب ریاضیاتی طور پر کامل ہے۔ آپ کی نگاہ قدرتی طور پر اوپر کی طرف، آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ صوتیات بے عیب ہیں، امام کی آواز بغیر گونج کے ہر کونے تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ ایک مکمل کمپلیکس تھا۔ وہ اسکول جہاں بچے پڑھنا سیکھتے تھے، ایک ہسپتال جہاں بیماروں کو مفت علاج ملتا، ایک سوپ کچن جہاں غریبوں کو کھانا ملتا، ترک حمام، مسافروں کے لیے کاروان سرائے، اور آخرکار سلیمان اور خرم کی قبریں جو جیتے جی بھی ایک ساتھ رہے اور موت کے بعد بھی جدا نہ ہوئے۔ جب یہ کمپلیکس تعمیر کیا گیا اس وقت یورپ کے کیتھیڈرل تاریک، سرد، ڈراؤنی عمارتوں کا منظر پیش کرتے تھے۔ سلیمانی کمپلیکس یہ دکھانے کے لیے بنایا گیا تھا کہ اسلامی فن تعمیر طاقت کو خوبصورتی کے ساتھ اور مضبوطی کو نفاست کے ساتھ کیسے یکجا کرتا ہے۔ اور یہ صرف فن تعمیر نہیں تھا، عثمانی منییچر پینٹنگز نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ خطاطی ایک دلکش خوبصورتی کا فن بن گئی۔ شاعری پروان چڑھی، بشمول سلیمان کی اپنی نظمیں جو محبی عاشق کے تخلص سے لکھی گئیں۔ دھات کے کاریگروں نے شاندار زیورات اور ہتھیار بنائے۔ سیرامکس بنانے والوں نے ازمک ٹائلز تیار کی جو 5 صدیوں کے بعد بھی رنگوں سے چمکتی ہیں۔ بننے والوں نے ایسی ٹیکسٹائل بنائی جنہیں یورپی شاہی خاندان سونے سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ عظمت صرف جنگیں جیتنے کا نام نہیں، یہ تعمیر میں ہے، تخلیق میں ہے۔ دنیا کو جیسا آپ نے پایا اس سے زیادہ خوبصورت چھوڑ کے جانے میں ہے۔ آج ہم مسلمان شاپنگ مالز اور آئل ریفائنریز بناتے ہیں، ہماری سلیمانی مساجد کہاں ہیں جو ہماری آج کی ثقافت کے ساتھ میل کھاتی ہوں؟ ہماری وہ یادگاریں کہاں ہیں جو 500 سال بعد بھی لوگوں کو متاثر کریں گی؟ ہم خوبصورتی تخلیق کرنا بھول گئے۔ ہم بھول گئے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، ایک تہذیب ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات جو فن تعمیر، شاعری، سائنس، انصاف اور رحم کا مجموعہ ہے۔ سلیمان اس حقیقت سے آشنا تھا۔ ذاتی علمیے کے باوجود اس نے کبھی بھی تعمیر کا عمل اور ثقافت کی سرپرستی نہیں چھوڑی۔ اپنی سلطنت کو صرف طاقتور نہیں بلکہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ سال 1566 ہے۔ سلیمان 71 برس کے ہو چکے۔ 16ویں صدی کے معیار کے مطابق بہت بوڑھے۔ گاؤٹ نے انہیں اس قدر مفلوج کر دیا کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ گٹھیا ہر حرکت کو تکلیف دہ بناتا۔ ان کا چہرہ پتلا ہو چکا تھا، گوشت سے زیادہ کھوپڑی جیسا۔ انہیں ایک خاص طور پر ڈیزائن کی گئی گاڑی میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یہ خبر آئی کہ ہابسبرگ ہنگری کے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوششیں کر رہے ہیں، تو سلیمان سے برداشت نہ ہوا۔ ایک اور مہم
عثمانی طاقت کا ایک اور دعویٰ۔ ان کے مشیر ان سے نہ جانے کی التجا کرتے رہے، آپ بہت بیمار ہیں بادشاہ سلامت، ایک جنرل بھیج دیں، اپنے محل میں آرام فرمائیں۔ لیکن سلیمان نے انکار کیا۔ وہ سلطان ہیں، وہ جنگجو ہیں، وہ اپنے آدمیوں کی ایک آخری بار قیادت کریں گے۔ 1566 کے موسم گرما میں عثمانی فوج نے ہنگری میں سیسٹوار کے قلعے کی طرف شمال کی جانب مارچ شروع کیا، جس کا دفاع کاؤنٹ نکولا زرنسکی اور 2300 آدمی کر رہے تھے، جبکہ عثمانی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی۔ زرنسکی نے قسم کھائی کہ وہ یا تو قلعے کو بچائے گا یا مر جائے گا، اور وہ اس پر قائم رہا۔ کئی ہفتوں تک جنگ جاری رہی۔ زرنسکی اور اس کے آدمی ہمت کے ساتھ لڑے، عثمانیوں کو ہر ایک انچ زمین کے حصول کے لیے خون بہانے پر مجبور کیا۔ لیکن عثمانی کیمپ میں سلیمان موت سے لڑ رہے تھے۔ مہم کی کوشش، موسم گرما کی حرارت، ان کی عمر اور بیماری، یہ سب بہت زیادہ تھا۔ ستمبر کے اوائل تک وہ اپنے بستر سے اٹھ تک نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ رپورٹیں وصول کرنے پر اصرار کرتے، احکامات دیتے، طاقت کا مظاہرہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر فوج کو معلوم ہوا کہ سلطان مر رہا ہے تو ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ لیکن 6 ستمبر 1566 کی رات جب ہنگری کے میدانوں پر ایک زبردست طوفان برپا تھا اور سیسٹوار پر آخری حملہ اپنے عروج پر تھا، عظیم الشان سلیمان نے اپنی آخری سانس لی۔ موت میں بھی اس نے جو سلطنت بنائی تھی وہ کامل کردار کے ساتھ کام کرتی رہی۔ گرینڈ وزیر سوکولو محمد پاشا نے موت کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا۔ جسم کو ہنود کیا گیا اور سلطان کے خیمے میں رکھا گیا۔ محافظ ایسے پہرا دے رہے تھے جیسے وہ اب بھی زندہ ہو۔ 2 دن بعد 8 ستمبر کو سیگیٹوار گر گیا۔ زرنسکی نے اپنے بچے ہوئے 600 آدمیوں کی ایک آخری خودکش حملے میں قیادت کی، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا، اور تلوار ہاتھ میں تھامے مارا گیا۔ 48 دنوں تک جب فوج آہستہ آہستہ قسطنطنیہ کی طرف واپس مارچ کر رہی تھی، سلطان کی موت راز رہی۔ احکامات مردہ سلطان کے نام پر جاری کیے جاتے رہے، شاہی خیمہ ہر رات لگایا جاتا۔ صرف چند لوگ سچ جانتے تھے۔ صرف جب شہزادہ سلیم منیسا سے پہنچا تو راز فاش ہوا۔ سلطنت کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنا سب سے بڑا سلطان کھو دیا ہے، اور ایک ہی اعلان میں ایک نیا سلطان تخت نشین بھی ہو گیا۔ جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، عام شہری، امراء، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ آخری سالوں کے المناک واقعات کے باوجود، جن میں اس نے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو قتل کیا، اس کے باوجود سلیمان رعایا کے لیے ایک منصف حکمران ہی رہا، جس نے سلطنت کو عظمت بخشی۔ اسے سلیمانیہ کمپلیکس میں حرم کے پہلو میں دفن کیا گیا، ایک ایسے مقبرے میں جس کی خوبصورتی اس کی کامیابیوں سے میل کھاتی ہے، اس عورت کے پہلو میں جس سے اس نے 40 برس تک محبت کی تھی۔ سلیمان، ایک ذہین فوجی جس نے عثمانی سلطنت کو اس کی وسیع ترین حدود تک پہنچایا، بلغراد، روڈس، زیادہ تر ہنگری، بحیرہ روم پر کنٹرول، مکہ سے بغداد تک مسلم دلوں پر غلبہ۔ ایک قانون ساز جس نے اسلامی شریعت کو سیکولر قانون کے ساتھ ملا کر ایک نیا قانونی نظام بنایا، جس کے تحت 3 صدیوں تک 3 بر اعظموں میں لاکھوں لوگوں کے لیے انصاف اور نظم و نسق قائم کیا گیا۔ ثقافت کا سرپرست جس نے فنون، فن تعمیر اور ادب کی ایک سنہری دور کی صدارت کی، جس نے استنبول کو دنیا کا ثقافتی مرکز بنا دیا۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے سب سے قریبی دوست کو قتل کیا، جس نے اپنے ہی بیٹوں کو پھانسی دی، اپنے ہی پوتوں کو پھانسی دی، جس نے سیاسی ضرورت کی قربان گاہ پر محبت اور خاندان کو قربان کیا۔ تو اصلی سلیمان کون ہے؟ عظیم حکمران یا المناک باپ؟ قانون ساز یا جلاد؟ شاعر یا قاتل؟ جواب یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ تھا۔ وہ انسان تھا۔ محبت اور ظلم، حکمت اور وہم، رحم اور وحشت، ان سب کی صلاحیت رکھنے والا ایک انسان۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ایک مسلم حکمران کے نام سے پوری دنیا لرز اٹھتی تھی،
جب اسلامی فوجیں ناقابل تسخیر تھیں، جب اسلامی قانون انصاف کا نمونہ تھا، جب اسلامی ثقافت قوموں کے لیے باعث رشک تھی، جب مسلم دنیا مضبوط، دانشمند اور قابل قیادت کے تحت متحد تھی۔ آج ہم 1.8 ارب ہیں، ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، لیکن ہمارے پاس وہ نہیں جو سلیمان کے پاس تھا۔ اتحاد، ویژن، قیادت، انصاف، نیت۔ ہم 57 ممالک میں تقسیم ہیں، ہم فرقہ وارانہ تنازعات کے باعث بکھرے ہوئے ہیں، سنی بمقابلہ شیعہ، عرب بمقابلہ فارسی۔ ہم رمضان کے لیے ایک کیلنڈر پر بھی متفق نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بہن بھائی فلسطین، ایران، شام، میانمار، کشمیر، لبنان، سوڈان ان میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلیمان نہیں جو ہمیں متحد کرے، کوئی ایسا رہنما نہیں جو کہہ سکے کہ بس اور دنیا پر لرزہ طاری ہو جائے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، کہ کہیں ابھی کوئی نوجوان جس تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو ہمارا اگلا عظیم رہنما بنے گا، وہ جو سلیمان اور اس جیسے عظیم مسلم رہنماؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کرے گا اور ان کی کامیابیوں اور ان کے المناک واقعات دونوں سے سیکھے گا۔ ایک ایسا شخص جو امت کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے متحد کرے گا، خوف سے نہیں بلکہ الہام سے، آمریت سے نہیں بلکہ حکمت اور رحمت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ امت اپنے اگلے سلیمان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن جب تک وہ رہنما ظاہر نہیں ہوتا ہمیں تیاری کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تاریخ سے سیکھنا ہے، جہاں تک بھی ممکن ہو اتحاد قائم کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں انصاف پر عمل کرنا ہے، اسلامی تہذیب کی بہترین مثال بننا ہے۔ ہم ایک بار عظیم تھے، ہم دوبارہ عظیم بن سکتے ہیں، اور ہم دوبارہ عظیم بنیں گے انشاءاللہ۔ 5 صدیوں پہلے طرابزون میں ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ ایک سلطان بنا، وہ ایک فاتح بنا، وہ ایک قانون ساز بنا، وہ ایک لیجنڈ بنا۔ اس کی سلطنت ختم ہو گئی، لیکن اس کی وراثت باقی ہے، ان عمارتوں میں جو اس نے بنوائیں، ان قوانین میں جو اس نے لکھے، ان فتوحات میں جو اس نے کی، اس یاد میں کہ ہم ایک بار کیا تھے اور ہم دوبارہ کیا بن سکتے ہیں۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بینی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔